اسے دیکھ کر مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے. کون ہے نہیں معلوم، کوئی جن ہوگا، کوئی پری، کیا ہوگا. خدیجہ نے کہا کہ آپ جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کی امانت حفاظت سے رکھتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یتیموں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو آپ کو شیطان جن پری کیسے جو ہے تکلیف دے سکتا ہے. کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھی، وہ سارا کچھ علم رکھتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی خاص فرشتہ ہے، میں نے آپ کے اندر کچھ علامات دیکھ کر آپ سے نکاح کیا ہے، کچھ علامات دیکھے، ہو نہ ہو کہ وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، جب وہ آ جائے تو مجھے بلا لینا. تو حضرت جبرائیل آئے. تو حضور نے پوچھا ہے خدیجہ آؤ، وہ جو ہے آنے والا آ گیا. تو حضرت خدیجہ قریب آئی، کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ موجود ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں موجود ہے. تو آپ جو ہے بالکل آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئی. کہا کہ موجود ہے؟ فرمایا کہ ہاں موجود ہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ آ کر آپ کے گود میں بیٹھ گئی. فرمایا کہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے سر سے چادر کو ہٹایا. چادر کو ہٹانا ہی تھا، پوچھا کیا اب وہ موجود ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ خدیجہ وہ چلا گیا ہے، اب وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ آنے والا رحمت کا فرشتہ تھا. خدیجہ نے کہا کہ جیسے ہی جب میرے سر پر سے سایہ ہٹ گیا، میرے سر پر سے کپڑا ہٹ گیا، رحمت کا فرشتہ نہیں رہا، وہ چلا گیا ہے. تو آنے والا کوئی شیطان نہیں تھا، آنے والا رحمت کا فرشتہ تھا. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ ہمیشہ جو سر کو ڈھانکا رکھے. ہم نے بس نماز کی حد تک کے لیے رکھ لیا. نماز کے لیے تو ہم جو سر ڈھانکتے ہیں، نماز کے باہر جو ہے جیسے ہی ایک جو ہے کرچیف کی طرح، کوئی جو ہے ایک ٹشو پیپر کی طرح ہم نے اپنے سر کو ڈھانکا رکھا ہے، بس اسے بازو رکھتے پھر اپنے کام میں لگے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. اس دین کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ پر پتھر مارنا، اس دین کے لیے جو ہے چکنا جو ہے خون بہا دیے. کس دین کی طرف چل رہے ہیں دوست؟ کیا عقیدہ ہمارا بن رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ مسلمان ظالم جو ہے مظلوم ہوتے جا رہے ہیں، ظلمت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، مگر ابھی بھی جو ہے اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے. جو ہمیں سمجھ میں آ جائے وہی دین ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو گمراہی ہے. تو بہرحال میں نے خطبے کے دوران ایک آیت کریمہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بتانا یہ تھا جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، فقد، بس اس نے اطاع اللہ، بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ماضی کا صیغہ یعنی پاسٹ کا صیغہ، بس اطاعت ہو گئی اس کی، اللہ کی اطاعت اس نے کر لی ہے. حالانکہ اطاعت رسول کی، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، رسول کے لائے ہوئے دینی تعلیمات پر عمل کرنا. رسول نے جس طرح زندگی گزارنے کو کہا ہے اس طرح زندگی گزارنا، یہ رسول کی اطاعت ہے. اور رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اب جب کس کی اطاعت کر رہے ہیں، کس کی آج ہم فالو کر رہے ہیں، کس کے فالو بن کر آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھنے کے دن ہے. کہیں اور نہ دیکھے، بس اپنی کتاب پڑھ لے، اپنے معافی ضمیر میں اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے کہ آج میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، کس کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں، کس کے طور طریقے کو اپنا رہا ہوں، اطاعت کس کی کرنا چاہیے تھا، فالو کس کو کرنا چاہیے تھا، اور آج میں فالو کس کو کر رہا ہوں. بس اپنے آپ میں دیکھ لے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ میں کس راہ پر چل رہا ہوں. مگر اس کے باوجود بھی آج ہم اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے تحت دین کے ارکان پر عمل کرنا چاہتے ہیں. مگر اللہ نے فرما دیا کہ جب تک میرے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی ہرگز میری اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کئی ایسے آیات ہیں قرآن میں جہاں اللہ نے اپنے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کا، اپنے رسول کا بھی تذکرہ کیا. 20 آیت، 150 آیتیں ہیں، 150 سے بڑھ کر آیتیں ہیں جہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام بھی،
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائے تو فوراً اس کی دعوت پر حاضر ہو جاؤ. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور جو ہے ان پر ان کی نافرمانی نہ کرو. اس آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں اطاعت کن لوگوں کی کرنا ہے؟ یہ کی کرنا ہے یا دونوں کی کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. یہ اس کی کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے. حکم دونوں کے متعلق ہوا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولا تولوا عنہ، اور اس کی نافرمانی نہ کرو. کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی یا رسول کی نافرمانی؟ یا قرآن کے جو ہے گرامر میں کوئی غلطی آ گئی؟ بجائے جو ہے سنگلر کا جو ہے سنگلر وہاں استعمال کیا گیا، ولا تولوا عنہ. دونوں کا جب تذکرہ ہوا ہے تو عربی گرامر کے حساب سے جو ہے ولا تولوا عنہما، ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو. مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کی نافرمانی نہ کرو. وہ اس کی کون ہے؟ اللہ کے رسول کی. جس نے نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. جس نے اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں اپنایا اس نے اللہ کے دین کو نہیں اپنایا. جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ بتانا مقصد ہے. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں. دوستو عقیدہ وہ رکھے جو صحابہ کرام رکھتے تھے، بزرگان دین رکھتے تھے. صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کے پاس دین کیا تھا؟ ان کی توحید کیا تھی؟ ان کی توحید یہی تھی کہ اللہ کے رسول جب بلائے اللہ کے رسول کی دعوت پر فوراً حاضر ہو جائے، اور اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دے دے اس چیز پر اس جو ہے فوراً عمل کر لے. یہ صحابہ کرام کے پاس توحید تھی. حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، یا ابا سعید، آپ نماز میں ہیں. نفل نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ فرض نماز کا تو موقع نہیں تھا. تو نفل نماز مکمل کر کر حضرت ابو سعید بن معلّہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے پوچھا، یا ابا سعید کیوں دیر سے آئے؟ میں تو تم سے کئی دیر سے بلا رہا تھا، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ تو حضرت ابو سعید معلّہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کے پاس آنے میں دیری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے رکھنے والوں، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کے پاس فوراً حاضر ہو جاؤ. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے. تمہیں چاہیے تھا کہ نماز توڑ دیتے اور فوراً میرے پاس حاضر ہو جاتے. کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک دوسرے صحابی تھے، وہ نماز میں تھے. حضور نے جو ہے اپنا نام لے کر بلایا ان کے، تو جو ہے نماز میں تھے. فوراً جو ہے آپ کا چہرہ پلٹ گیا اور حضور کی طرف دیکھا. بعد میں خیال آیا کہ میں نماز میں ہوں. نماز کی تکمیل کے بعد حضور کے پاس گئی. حضور نے پوچھا کیوں دیر سے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے کہا کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلاتے ہیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. تمہارا حق تھا کہ نماز کو توڑ دے اور میرے پاس حاضر ہو جاتے. قرآن ہے دوست، بخاری شریف کی حدیث ہے. عقیدہ رکھو تو امام بخاری کا رکھو. بخاری پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. امام بخاری کا کیا عقیدہ تھا، اس کتاب کے لکھنے والے کا کیا عقیدہ تھا، کیا ایمان تھا، صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا.
اور اس جو ہے حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی تفسیر میں اور اس قرآن کی آیت کی تشریح میں جو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنا مسئلہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی ایمان والا نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے رسول دوران نماز میں اسے بلا لے تو اسے چاہیے کہ نماز توڑ دے اور اللہ کے رسول کے بلاوے کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ مسئلہ بنایا فقہ کا، شریعت کا، کس نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام شافعی کس دور کے؟ کیا وہ حضور کے دور میں تھے؟ کیا وہ صحابہ کے دور میں تھے؟ امام اعظم کے دور میں بھی نہیں تھے۔ امام اعظم کا وصال ہوا، امام شافعی پیدا ہوئے، اور امام شافعی مسئلہ بنا رہے ہیں فقہ کا، شریعت کا، جس کو آج ساری دنیا مانتی ہے۔ سارے علماء کے پاس جو ہے وہ ایک دلیل ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ جب امام والا نماز میں ہو، اللہ کے رسول جب اسے بلا لے تو چاہیے کہ نماز کو توڑ کر فوراً اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جائے، لبیک سعدیک کہتے ہوئے آئے۔ امام شافعی نے مسئلہ قائم کیا ہے، اور وہ کون سے دور میں؟ صحابہ کا دور ختم ہو گیا، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مثال فرما چکے ہیں، اس کے بعد بھی یہ مسئلہ کیوں قائم کیا؟ ان کا عقیدہ تھا، میں بارہا کہتا ہوں روزانہ کی مجالس میں، ہمارے سامنے 63 سال کی زندگی ہے، 60 پر 3 سال کی زندگی کو ہم پڑھ کر، 60 پر 3 سال کی زندگی کو سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول کی حقیقت کو جاننا ہو تو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا تھی، اور قیامت میں کیا ہوگی، آخرت میں کیا ہوگا، اسی وقت ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی صحیح طور پر آپ کی حقیقت کو جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ تو امام شافعی نے اس مسئلے کو کیوں بنایا ہے؟ بظاہر جو ہے لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو موجود نہیں تھے، تو یہ مسئلہ بنانے کا وجود کیوں آیا؟ کیا ضرورت تھی اس مسئلے کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، ان کا عقیدہ تھا کہ ہمیشہ اللہ کے رسول کو وہ ہمیشہ جو ہے ان کی مجالس میں جو ہے محسوس کرتے تھے۔ کئی اللہ والے ہیں، کئی بزرگان دین، کئی علماء ایسے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں جب کبھی استحضار میں رہتا ہوں، اس خیال میں رہتا ہوں کہ ہمیشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچہری کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر میں دور ہو جاتا ہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ کس وقت کے بزرگان دین ہے؟ علامہ حسنلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرت امام بخاری کے دور سے پہلے کے ہیں۔ آج ہم عقیدہ بخاری اور مسلم ہی پر متفق کر لیے، جو چیز بخاری میں ہے، جو چیز مسلم میں ہے وہی صحیح ہے۔ اب یہ جو واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے حضرت صحیح معلّہ کا، جو نماز میں تھے، حضور نے بلایا، نماز میں جو ہے نہیں آئے تو حضور نے ان سے کہا کہ نماز کو توڑ کر میرے پاس آنا تھا، یہ بھی تو بخاری میں موجود ہے۔ بخاری کے بڑے بڑے حدیثیں ہم سنتے ہیں آج یوٹیوب پر، فیس بک پر، کبھی ہم نے اس حدیث کو سنا؟ بخاری ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جو بخاری آج پڑھا رہے ہیں، جو آج سوشل میڈیا میں بس اپنے مکتب فکر کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عقیدہ جو صحابہ کرام کا تھا، وہ سچا عقیدہ چھپایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ مضبوط تھا تو 313,000 پر بھاری پڑ گئے۔ صحابہ کا عقیدہ مضبوط تھا تو 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے اسلامی بادشاہت ہوتی تھی۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا تک نہیں تھا، تلوار تک صحیح نہیں تھی۔ آدھی زمین حضرت فاروق اعظم کے دور میں کیسے قبضے میں آ گئی؟ کیسا اسلامی بادشاہ قائم ہوا؟ ان کے اندر اتحاد تھا، ان کا عقیدہ سچا تھا اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ آج ہمارا عقیدہ سچا نہیں ہے، آج ہم خود اپنے گھر کے ہی بادشاہ نہیں بن پائے، آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی۔ کہاں کہاں کی بادشاہت ہے، آج ہماری نسل، ہماری اولاد بات نہیں سنتی۔ اس وقت جو ہے آدھی زمین کی بادشاہ بن گئے، آدھی زمین پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔
کیوں؟ وہ جانتے تھے، ان کا عقیدہ مضبوط تھا، ان کی محبت سچی تھی، اور ان کے پاس دین کیا تھا؟ بس اللہ اس کے رسول کے احکام جیسے ہی سامنے آئے فوراً عمل کر لے، یہ ان کے پاس توحید تھی، ان کے پاس عقیدہ تھا۔ آج ہماری توحید بس سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہی توحید ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے، اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ سچا عقیدہ رکھے، سچی محبت رکھے، برائے نام کا عقیدہ نہ رکھے۔ برائے نام ہم عاشق رسول نہیں ہے، برائے نام اللہ کے رسول سے محبت کرنا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اخلاق ان کی طرح اپنائیں، انہوں نے جس طرح زندگی گزارنے کو کہا ہے اس طرح گزاریں۔ تو بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے روزانہ جو مدارس قائم ہو رہے ہیں، عشاء کے فوراً بعد 30 یا 40 منٹ تک ہم اپنے عقائد پر جو ہے درستگی کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو مدارس قائم کر رہے ہیں، بڑے جو ہے خوش نصیب ہے انشاءاللہ۔ مدارس جو اختتام پر ہے، ان کے ہفتے کے رات میں 12 ربیع الاول ہے، اور اس مجالس کے اختتام پر ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے قصیدہ درود شریف ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ قصیدہ جو حضرت امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی شان میں جو لکھا تھا۔ سمجھتے ہیں کہ بھائی حضور کی شان میں قصیدے پڑھنا یہ کہا ہے، حضور کی شان بیان کرنا، حضور کی شان جو ہے نعتوں کی شکل میں، اشعار کی شکل میں کیا ہے؟ سارا قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ حضرت عائشہ کے پاس ایک صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں، اے ام المؤمنین، اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے؟ آپ کے اخلاق بتائے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا قرآن، قرآن ہی ان کے اخلاق ہے، قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہے۔ سارے قرآن میں حضور کی شان بیان کی گئی، قرآن میں آپ کے چہرے کی قسم کھائی گئی، آپ کے ظلم کی قسم کھائی گئی۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ ہم اپنے بات میں مضبوطی کے لیے قسم کھاتے ہیں، کیوں؟ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، اپنی بات میں ایک طاقت کے لیے، پاور کے لیے کسی کا قسم کھاتے ہیں، اللہ کی ذات کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، اور اس چہرے کے مطابق آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے کہ وہ چہرہ بس ہم سے دور ہو گیا، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ جو ہے بیمار ہو گئے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے، وہاں بادشاہوں کی شان میں جو ہے اشعار لکھتے تھے، وہاں سے انعامات حاصل کرتے اور عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، تقی پرہیزگار تو تھے، اس طرح ان کی زندگی گزرتی تھی، مگر جو ہے زیادہ عمر بڑھ گئی، جو ہے فالج ہو گیا آپ کا جسم، آدھا جسم جو ہے فالج زدہ ہو گیا تھا، بس آپ جو ہے بستر مرض پر تھے، آخری حالات تھے۔ اس وقت انہوں نے سوچا، جب تک میں جو ہے صحت یاب تھا، جوانی جو ہے تھی، بادشاہوں کے درباروں میں جاتا، ان کی شان میں اشعار لکھتا تھا تو مجھے انعام میں ملتے تھے، اور اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھوں، اس ارادے کے ساتھ آپ نے کچھ اشعار لکھے، اور اشعار جو ہے جماتے جماتے لکھتے لکھتے بس نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے میرے خواب میں آئے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو بھی ایمان والا خواب میں جو مجھے دیکھتا ہے اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا ہے۔ کیوں؟ شیطان جو ہے میری تشبیہ کو نہیں لے سکتا، میری صورت کو شیطان اپنا نہیں سکتا، اور اگر یہ بات ہمارے ذہن میں نہ گھستی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، خامخواہ انکار نہ کرے۔ کیوں؟ مطلقاً خواب کا انکار کرنا کفر ہے، خواب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ کیوں؟ خواب کا تذکرہ قرآن میں ہے، حضرت یوسف کے خواب کے متعلق قرآن میں تذکرہ ہوا ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مطلقاً خواب کا انکار کرتا ہے تو اس نے کفر کیا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، خواب کا انکار نہ کرے مطلقاً۔ تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقتاً اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور دوسری روایت میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقتاً بظاہر بھی وہ مجھ سے ملاقات کرے گا اور بظاہر وہ مجھ سے دیکھے گا۔ اگر ساری زندگی گزر گئی، سکرات کے عالم میں بھی کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو ضرور دیکھ لے گا۔ دوست میں بارہا کہتا ہوں، اس 60 پر 3 سال کی زندگی کو نہ دیکھیے، اس سے پہلے بھی حضور کی حقیقت ہے، اور اس 60 پر 3 سال کے بعد بھی حضور کی حقیقت ہے۔ آج بھی آپ کے فیوز و برکات سے جو ہے مالا مال ہو رہی ہے ساری دنیا، اور قیامت میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، مقام محمود پر فائز ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پتا چلے گا کہ حقیقت محمدی کیا ہے۔ تو امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضور آئے اور فرمایا گیا اے شرف الدین اس اشعار کو پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار جو لکھے گئے تھے آپ نے پڑھا، تو حضور نے آپ کے جسم پر چادر کو ڈال دیا، بس جو ہے خواب ختم ہو گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھیں تو جو ہے آپ کا جو آدھا جسم جو فالج ہو گیا تھا، وہ سارا کا سارا جسم جو ہے صحت یاب ہو گیا، فالج کی بیماری ختم ہوگی۔ اور خواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اڑائے تھے آپ کے جسم پر، وہ چادر کو آپ نے محسوس کیا کہ وہ چادر جو ہے آپ کے جسم پر تھی، اور اس چادر کو تبرکن آپ نے رکھ لیا، اور اسی چادر کے برکت سے جو ہے آپ کو شفا ملی۔ لوگ کہیں کہ بھائی کیا چادر سے شفا مل جائے گی؟ قرآن پڑھے۔ حضرت یوسف کی جو ہے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے، روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو حضرت یوسف نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ میری خمیز ہے، یہ میرا جبہ ہے، میرے باپ یوسف کی جو ہے یعقوب کے پاس لے کر جاؤ، اور ان سے کہو کہ اس جبے کو اپنے سامنے رکھیں، ان جبوں کو اب جو ہے اپنے آنکھوں سے لگائے۔ جیسے ہی آپ نے اس جبے کو سامنے رکھا، دعا فرمائی، آنکھوں سے لگایا، تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی۔ حالانکہ نبی ہے نا، باپ ہے، بیٹے کا جبہ لے کر، ایک نبی کا جبہ لے کر ایک نبی وسیلہ مانگ رہا ہے، اور ہم تو امت ہے دوست۔ چادر سے کیسے شفا ملی؟ تو حضرت یوسف کے جو ہے جبے سے ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ اللہ تعالیٰ جس سے دینا چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے۔ خامخواہ جو چیز ہمارے عقل میں نہ اترے اس کا انکار نہ کرے۔ جو کچھ ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہیں، مگر سمجھنے والوں کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھ کر دیکھا کہ جو ہے وہ چادر موجود ہے، بس نماز فجر کے لیے نکلے، نماز فجر سے واپس ہو رہے تھے اپنے گھر کی طرف، بالکل صحت یاب تھے۔ راستے میں کوئی اور ایمان والے سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا اے شرف الدین رات میں جو قصیدہ پڑھے تھے نا وہ قصیدہ مجھے سناؤ۔ امام شرف الدین کو تعجب ہوا، میں رات میں اس قصیدے کو لکھا ہوں اور خواب میں نے اس قصیدے کو حضور کو سنایا ہے، تم تو وہاں موجود نہیں تھے، میرے خواب میں تم کہاں سے موجود تھے؟ تو اللہ والے فرماتے کہ شرف الدین جب تم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ سنا رہے تھے، اس وقت میں بارگاہ رسالت محمدی میں بھی موجود تھا اور میں ان اشعار کو سن رہا تھا۔ یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ، یہ ہے حقیقت محمدی۔ وہ ایک نہ ہوتے تھے بلکہ ساری مجالس میں بزرگان دین ہوتے تھے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں درس حدیث دیتا تھا تو میں اپنے درس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کرتا تھا، کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے محفل میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بات ہمارے ذہن میں نہیں اترتی۔ تو قرآن پڑھ لیجیے، النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، نبی ایمان والوں کے جان کے قریب ہے۔ قرآن ہے، قیامت تک اس کا حکم ہے۔ 63 سال کے لیے قرآن نہیں آیا، قیامت تک کے لیے قرآن ہے، اور قرآن کا حکم قیامت تک رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جو ہے ایمان والوں کے جان کے قریب ہوتے ہیں۔ ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا، محسوس کرنے کے لیے خاص آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے دل شفاف ہونا چاہیے۔ آئینے پر دھول ہو، آئینے پر گرد ہو تو ہمارا چہرہ آئینے میں نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح دل میں میل ہو، دل میں حسد ہو، کینہ کپٹ ہو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس دل کو صاف رکھے، شفاف رکھے، تو اس دل کے مطابق اللہ نے فرمایا قلب
اللہ، ایمان والے کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ دوستو عرش تو سات آسمان کے اوپر ہے نا، تو پھر یہ دل میں کیسے آ جائے گا؟ شرط ہے کہ دل صاف ہو، دل شفاف ہو، دنیا کی ہر گندگی سے دور ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ تو آپ فرماتے جو ہے ان اشعار کو آپ نے کتاب کی شکل دی، انشاءاللہ وہ قصیدہ ہم جو ہے ہفتے کے دن یعنی کل کے دن عشاء کی فوراً نماز کے بعد جو ہے ہر سال کی طرح جو ہے حفاظ علماء آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھا جائے گا، تمام حضرات جو ضرور بے ضرور حاضر رہے۔ اور اس کے دوسرے دن اتوار کے دن فجر کے بعد درود کی محفل ہوگی، تمام حضرات جو ضرور بے ضرور حاضر رہے۔ اور اس کے بعد آنے والا ہفتہ جو 22 تاریخ ہے اس رات میں جو ہے عام بیان ہوگا، عالم دین جامع نظام سے آئیں گے، تمام حضرات جو ہے اس بیان میں شریک ہونا چاہیے، جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے۔ اب لوگ یہاں پر جو ہے گمان پیدا کرتے ہیں کہ بھائی میلاد منانا کہاں ہے، انشاءاللہ اب تو وقت جو ہے ناکافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کا موضوع یہی ہوگا کہ میلاد منانا قرآن و حدیث میں کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں کیا ہے، اور علماء کے پاس اس کی کیا حقیقت ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جمعہ بات ہوگی۔ تو 22 تاریخ کی رات میں بیان ہے، اور 23 تاریخ کی رات یعنی اتوار کی شام میں تمام اہل محلہ کو کھانے کی دعوت ہے، تمام حضرات اس میں شریک بھی ہونا چاہیے، شامل بھی ہونا چاہیے۔ تو میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کبھی کہا گیا سنا گیا، کہنے والے کو سننے والے کو ہر دولت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونبی عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔